السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صدقہ فطر کے حوالے سے بات کریں گے کہ صدقہ فطر نکالا کیوں جاتا ہے، کتنا نکالا جاتا ہے اور کب نکالا جاتا ہے۔ تو صدقہ فطر نکالنے کی وجہ یہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ مہینے بھر روزے رکھتا ہے اور ان روزہ رکھنے کے بیچ میں اگر کسی قسم کی غلطی، لغزش، خطا سرزد ہوئی ہو تو عید کے دن جب وہ اپنی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے صدقہ فطر نکال کر کے کسی غریب، مستحق، فقیر تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ان لغزشوں، خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جو روزے کے برکات حاصل ہونے چاہیے وہ تمام برکتیں اسے حاصل ہو جاتی ہیں۔ تو ایک اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو لغزشیں ہیں وہ معاف ہو جائیں۔ دوسری وجہ علماء کرام یہ بیان فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نکالا اس لیے جائے تاکہ جو آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے اغل بغل میں رہنے والے لوگ ہیں جو غریب ہیں، ان کا بھی آپ کے اوپر حق ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ عید منا رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے ان کو بھی عید منانے میں اپنے ساتھ شامل کرنا چاہیے۔ اس لیے جو آپ کے اغل بغل میں اس طریقے کے لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں، جن کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ وہ اپنی عید کا سامان مہیا کر سکیں، اپنے کپڑے لے سکیں یا ضرورت کی جو بھی چیزیں ہیں وہ اپنے لیے اکٹھا کر سکیں، تو ایسے لوگوں کا خیال رکھنے کے لیے ہماری شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جس طریقے سے آپ عید مناتے ہیں اسی عید میں ان کو بھی شریک کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے اور اپنے اولاد کی طرف سے، اپنے گھر والوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا وقت یہ ہے کہ عید کے دن صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے بعد اس کو نکالا جا سکتا ہے۔ ہاں، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ کیا صدقہ فطر رمضان المبارک میں یا ماہ رمضان شروع ہونے سے پہلے نکالا جا سکتا ہے یا نہیں نکالا جا سکتا ہے؟ تو بعد میں نکالیں گے تو اس پر آپ کو گناہ ہے، لیکن اگر پہلے نکال دیتے ہیں، کوئی شخص ایسا ہے جو ایک رمضان المبارک کو ہی صدقہ فطر نکال دیتا ہے یا رمضان المبارک کے بیچ میں کسی بھی دن صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو اس کی طرف سے صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ اب گھر میں جو افراد ہیں، صدقہ فطر واجب کس پر ہے؟ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ایسے شخص پر واجب ہے جو کہ صاحب نصاب ہو۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ تو زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، یعنی جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو یا 7.5 تولہ سونا ہو، وہ صاحب نصاب ہوتا ہے۔ لیکن صدقہ فطر کے نصاب میں ایک فرق یہ ہے کہ اس پر جو مال موجود ہوگا اس پر سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اب اگر آپ کے پاس اسی دن اتنا پیسہ آیا ہے یا عید کے 1-2 دن پہلے، 4 دن پہلے اتنا پیسہ آ گیا ہے کہ جو کہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، تو بھی آپ پر لازم اور ضروری ہے کہ آپ اپنی طرف سے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کریں۔ نابالغ اولاد کی طرف سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالغ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے خود بھی ادا کر دیا کرتے ہیں، لیکن اگر وہ آپ کے بچے ہیں، آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں اور اپنی طرف سے وہ خود نہیں نکال رہے ہیں تو والدین پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان بالغ اولاد کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کریں۔ اب تیسرا سوال اہم جو ہے وہ یہ ہے کہ صدقہ فطر ادا ہم کیسے کریں گے؟ تو احادیث میں اس کے بہت ساری چیزیں، تقریباً 4 چیزیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کے اعتبار سے ہم صدقہ فطر ادا کریں۔ نمبر 1 ہے گیہوں کے اعتبار سے اور جو کے اعتبار سے، منقع اور کشمش کے اعتبار سے، اور اسی طریقے سے کھجور کے اعتبار سے آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ تو جو جس حیثیت کا مالک ہو، جو جس حیثیت سے رہتا ہو، اسی حیثیت سے اس کو نکالنا چاہیے۔ اگر کوئی غریب ہے تو اسے یہ چاہیے، جس کے پاس اتنا مال و دولت، زیادہ مال و دولت نہیں، ہاں وہ صاحب نصاب ہے لیکن زیادہ مال و دولت نہیں ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ گیہوں کے اعتبار سے جس طریقے کے کلو کے اعتبار سے وہ کھاتا ہے، یعنی اگر کوئی 25 روپے کلو کے اعتبار سے کھاتا ہے تو گیہوں کا جو مقدار ہے صدقہ فطر کی وہ 2 کلو 47 گرام 32 ملی گرام ہوتا ہے۔ تو آدھا سا شریعت میں بیان کیا گیا ہے، لیکن جب اس کو ہم کلو کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں تو اتنا ہوتا ہے 2 کلو 47 گرام اور 32 ملی گرام۔
تو اگر گیہوں کے اعتبار سے نکالنا ہے تو اتنا نکالیں گے یا اس کی جو رقم ہوتی ہے اتنی نکالیں گے، اور اگر جو منقع، کشمش اور کھجور کے اعتبار سے نکالنا ہے تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ 1 سا نکالا جائے، اور 1 سا کا کلو کے اعتبار سے جو مقدار ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ 4 کلو 94 گرام اور 4 کلو 94 گرام اور 64 ملی گرام نکالا جائے۔ جو لوگ صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے، ان کو یہ چاہیے کہ گیہوں کے اعتبار سے نہ نکالیں بلکہ جو کے اعتبار سے، منقع کشمش کے اعتبار سے یا کھجور کے اعتبار سے نکالیں، تاکہ غریب کا اتنا ہی زیادہ فائدہ ہو سکے۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ کم آپ نکالیں گے تو اس پر آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جو زیادہ نکال دیتا ہے تو اس کو اس کا اتنا ثواب ملے گا جتنا ملنا چاہیے، یا اس سے بڑھ کر بھی مل سکتا ہے، لیکن کم نکالنے کی صورت میں آپ پر عتاب ہو سکتا ہے، لہٰذا کم نہ نکالیں۔ اگر آپ سے ہو سکتا ہے تو زیادہ سے زیادہ نکالنے کی کوشش کریں۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو صدقہ فطر کے یہ تمام مسائل سمجھ میں آئے ہوں گے۔ ایک بات اور سن لیں، اگر کوئی بچہ ایسا ہے جو عید کے دن صبح صادق سے پہلے یا صبح صادق کے فوراً بعد پیدا ہوا ہے تو ایسے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالی جائے گی۔ ہاں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک میں ہمارے والدین موجود تھے یا ہمارے گھر میں کا کوئی فرد موجود تھا اور ابھی ماہ رمضان المبارک میں اس کا انتقال ہوا ہے، تو کیا ایسے شخص کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالی جائے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسے شخص کی طرف سے صدقہ فطر نہیں نکالی جائے گی۔ صدقہ فطر جو نکالی جاتی ہے وہ سر کے اعتبار سے، یعنی افراد کے اعتبار سے نکالی جاتی ہے، لوگوں کے گنتی کے اعتبار سے نکالی جاتی ہے۔ تو آپ کے گھر میں جتنے افراد موجود ہیں ان تمام افراد کی طرف سے، اپنے طرف سے جو گھر کا مالک ہے، جو گھر کا مکھیا ہے، وہ تمام کے لوگوں کے طرف سے صدقہ فطر نکال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔